السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے میں سورۃ توبہ اور اس کا ابتدائی حصہ آپ دیکھ چکے تھے اور بقیہ حصے میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ تبوک اسلام کا مشکل ترین غزوہ ہے، سفر کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے۔ گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک چکی تھی، لمبا سفر تھا، مشکل ترین غزوہ تھا۔ اہل اسلام کو جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرما دیا تھا۔ مسلمان جہاد کے لیے گئے اور منافقین بہانے تلاش کر واپس رہے، پیچھے رہے، اور کچھ پکے مسلمان بھی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس غزوے سے پیچھے رہے، جو اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جہاد میں شریک ہوتے رہے، لیکن اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے وہ پیچھے رہے، ان کا بھی تذکرہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو کامیابی دی واپس بڑھنے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ وحی ارشاد فرمائی، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جب آپ واپس جائیں گے تو وہ آپ سے بہانے بنائیں گے، عذر پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ ان کو کہو کہ بہانے نہ بناؤ، عذر پیش نہ کرو، باتیں نہ گھڑو۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی، تمہارے اندر کی کہانی اللہ نے بتا دی۔ بہانے نہ لگاؤ، عذر نہ پیش کرو، یہ مسئلہ تھا، یہ تھا، ہمارے گھر کا مسئلہ تھا، ہماری فصلیں تھیں، ہمارے جانور ہلاک ہو رہے تھے، میرا یہ مسئلہ تھا، ورنہ میں نے ایسے کر دینا تھا، ایسے کر دینا تھا، آپ کو پتہ ہے میں نے یہ کرنا وہ کرنا۔ نا لن نؤمن لکم، ہم نہیں مانیں گے۔ اس کی وجہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبریں ہمیں دے دی ہیں، اللہ نے بتا دیا ہے کہ اصل مسئلہ تمہارے دل کا نفاق ہے، جس کی وجہ سے تم جہاد سے اعراض کرتے ہو۔ اور ان کو پتا تھا اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکر ہو رہی ہے اور اس سے بچ کے آنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم جائیں گے نہیں، آئیں گے نہیں، اور یہ اسی طرح ادھر شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم سے کون پوچھے گا تم کیوں نہیں آئی۔ لیکن وہ گیم صاف الٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ دی، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، واپس بڑھنے کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا بن گیا؟ اب یہ بہانے تلاش رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات کی طرف تم جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، انتظار کر لیتے، اب تو تم یہ بہانے لگاتے ہو، ابھی پتہ چل جائے گا، پھر وقت نہیں آنا، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، لیکن ایک وقت وہ بھی آنا ہے جب تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ اصل کہانی کیا تھی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، تم معافی دے دیں، درگزر کریں، آپ آنی جانی بات ختم کریں۔ فَعَارِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے کنارہ کشی کریں، آپ ان سے اعراض کریں۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہیں، مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اندر کے گندے اور کوڑ کے بھرے ہوئے یہ لوگ ہیں، جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ جہنم ان کے برے اعمال کی وجہ کا بدلہ ہے۔ یحلفون لکم، یہ آپ سے کیوں قسمیں کھا کر کے بہانے پیش کرتے ہیں؟ اللہ کی قسمیں کھا کر اپنے مال کو پیش کرتے ہیں۔ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔
آپ راضی ہو بھی جائیں، چونکہ باسیط انسان باتقاضۂ بشریت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحیمی اور اپنی شفقت کی بنیاد پر ان سے راضی ہو بھی جائے، کائنات کا رب ایسے منافقوں سے راضی نہیں ہوگا۔ اصل راضی کس کو کرنا ہے؟ رب راضی تو سب راضی، اگر رب ہی راضی نہیں ہے تو پھر ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ آگے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے السابقون الاولون، وہ مہاجروں میں سے انصاریوں میں سے، والذین تبعوہم بإحسان، اور ان کی پیروی کرنے والے اس نیکی میں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ اپنے اللہ سے راضی ہے، وعد لهم جنات تجری تحت الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر دروازہ بند کیا گیا ہے صحابہ کرام کے اوپر تنقید کا۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں وہ تنقید کرے اور تنقید کرے۔ ایک دن ہماری پہلے بھی یہ بات آئی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کا چناؤ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے، اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت اسلام میں میرا دیدار کر لیا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے حالت ایمان میں اس کا دیدار کر لیا جس نے میرا دیدار کیا، یعنی کسی صحابی کا، اللہ نے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا۔ میرے صحابہ کے بارے میں برا لفظ نہ کہنا۔ اگر بہت پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مد وہ اللہ کے راہ میں جو گندم یا کوئی اناج غلہ خرچ کرے، تمہارا بہت پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا بھی میرے صحابی کے مٹھی بھر اناج خرچ کیے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کے ایمان کو بولے سکتے، آج تبصرہ کرتے ہیں تو صحابہ پر، تبصرہ کرتے ہیں تو صحابہ پر، تنقید کرتے ہیں تو صحابہ پر، تنقید کرتے ہیں تو صحابہ کی۔ اللہ نے ان کی ایمان کی گواہی دی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہا ہے اگر تمہارا بھی ایمان جیسا ہوگا تو ہدایت ملے گی۔ وہ کسوٹی ہے، معیار ہے، اگر ان جیسا ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول کرتا، ورنہ اللہ ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جو معیار ہے وہ اس کو گرا دے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے جب صحابہ کے اوپر تنقید ہوتی ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہوتی ہے، وہ ذخیرہ احادیث کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ کلام اللہ کو آگے نقل کرنے والے، بیان کرنے والے، سنانے والے، پہنچانے والے، روایات کو، احادیث کو آگے منتقل کرنے والے صحابہ ہیں۔ جب صحابہ کے ایمان کے اوپر شک ہوگا پھر اسلام کے اوپر بھی شک ہوگا، قرآن کے اوپر بھی شک ہوگا، حدیث کے اوپر بھی شک ہوگا۔ پوری اسلام کی بلڈنگ وہ صحابہ کے اوپر کھڑی ہے، چونکہ اسلام صحابہ کے دور میں آیا، نبی سے سنا اور نبی سے سن کر آگے انہوں نے منتقل کیا۔ جب یہ بیسک بنیاد ہی کھوکھلی ہو جائے گی تو آگے پھر کسی بلڈنگ کی کوئی اعتماد ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے صحابہ کے اوپر، اگر صحابہ درمیان سے نکل جائے تو باقی سب کھوکھلا ہے۔ اس لیے جب یہ حدیث پڑھے گا آخری بات کیا ہوگی؟ صحابی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ جب وہ صحابی ہی درمیان میں غیر معتبر ہو گیا، نعوذ باللہ وہی منافق ہو گیا، نعوذ باللہ وہی غلط ہو گیا، پھر اسلام جو اس کی بعد والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی وہ کیسے سچی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ منافقین کی یہ چال شروع سے رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مکمل کوشش کرتے ہیں۔ این اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کی تیاری کر رہے تھے، غزوہ تبوک کے لیے، منافقین نے قباء سے ذرا ہٹ کر یہ بہانہ بنایا کہ کچھ بزرگ لوگ ہیں جن کا مسجد قباء میں جانا مشکل ہے، لہذا ہم اپنے گھر میں ایک جگہ پر چھوٹی سی مسجد بنا لیتے ہیں ایک محلے میں، تاکہ یہاں پر ہم نماز پڑھیں گے
اور یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی پہلی نماز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائیں گے، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ افتتاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی چلتا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھی تو غزوے کی تیاری ہے، چلے واپسی آئیں گے تو پھر پڑھیں گے۔ اللہ نے واپسی پر آپ کو یہ بتلا دیا کہ اب ایسا نہیں کرنا۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے مسجد ضرار ضرر سے نقصان کے لیے بنائی ہے، کفر کی بنیاد پر، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفریق کی بنیاد پر مسجد بنائی ہے، وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر چکے ہیں، ان کے لیے گھات اور ایک مورچے کی شکل میں بنائی ہے۔ ان اردنا الا الحسنى، ان اردنا الا الحسنى، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا تو نیکی کا ارادہ ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے انسان ہیں۔ کہتے کچھ ہے کرتے، انہوں نے مسجد اس لیے نہیں بنائی، انہوں نے تو مسجد بنائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے، اتحاد کو بارہ بارہ کرنے کے لیے، یہ تو کفر کو ساتھ دینے کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کو یہاں پر جگہ اور پناہ دینے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے تاکہ کسی کو شک بھی نہ پڑے۔ اور فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے اللہ کے رسول آپ نے وہاں پر نہیں کھڑے ہونا، میرے رسول لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی کیونکہ اس کی بنیاد ٹھیک نہیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اور جس مسجد کی بنیاد تقویٰ کے اوپر ہے اس کا حق ہے کہ اس کے اندر نماز پڑھی جائے، اور جس کی بنیاد شر کے اوپر ہے، شرارت کے اوپر ہے، نقصان کے اوپر ہے اور تفریق بین المؤمنین کے اوپر ہے، اس کے اندر نماز نہیں پڑھنی۔ جہاں پر اللہ کی رضا کے لیے اور تقویٰ کی بنیاد پر مسجد ہے، اس مسجد کا حق ہے ان تقوم فیہ، تو اس مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے۔ اور وہاں پر لوگ بھی ایسے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں پر بہت اچھے پاک صاف پاکی طہارت کو پسند کرنے والے، اللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمائے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے۔ مال دے دو، جان دے دو، جنت لے لو۔ سودا کیسے کیا؟ مال دے دو، جان دے دو اور اللہ سے جنت لے لو۔ اب ایسا نہیں کہ سارا ہی مال دے دو، اللہ نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا، اس میں سے دو جو ہم نے تم کو دیا، اس میں سے کتنا 2.5% دے دو، اللہ پھر بھی خوش ہے، کچھ نہ کچھ دے دو، اللہ پھر بھی خوش ہے، خوش ہے۔ وانفسہم، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت وہ اللہ کے دین کے لیے لگا دو، اللہ کا یہ سودا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اپنا جان مال لے کر جب یہ کارساز جہاد میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یہ قتل بھی کرتے ہیں کافروں کو اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے، جو اپنی جان مال اللہ کے لیے لگائے گا اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت دے گا۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کی دعا بھی کرے، استغفار کرے کسی نبی کے لیے جائز نہیں، مومن کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے وہ دعا کرے۔ ولو کانوا لی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اگرچہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ شرک پہ مرا ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ وہ شرک پہ مرا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرے۔ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے وعدے ہو جانے کے بعد کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جہنمی ہے۔ اب جس کا نہیں پتا تو اس کا تو اللہ کے سبب ہے، لیکن جس کا پتہ چل گیا ہے اس کے لیے یہ گنجائش۔ آگے پھر مثال دی وما کان استغفار ابراہیم لابیہ،
جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا تھا نا، اصل میں الا ام موعدۃ وعدها ایاہ، وہ اس وعدے کی بنیاد پر تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ جب کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ابا جی تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کی دعا کرتا رہوں گا، انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ تو وعدہ پورا کر رہے تھے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب انہیں پتہ چل گیا وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر انہوں نے اس سے بھی برات کا اعلان کر دیا اللہ تعالی کا کہ اس کے لیے بھی استغفار کی دعا نہیں۔ مشرک جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں، اس کے لیے استغفار کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ آگے وہ جو مخلص صحابہ اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے اوپر زمین تنگ ہوگی، وہ خود بھی بہت پریشان تھے، 40 دن ان کے ساتھ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کوئی سلام نہیں، کوئی ان کے ساتھ لیتے، کوئی دکھ سکھ کی بات نہیں ہے، وہ آتے نماز پڑھتے چپ کرتے، اس کے ساتھ کوئی بولتا نہیں تھا، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا تھا، جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آئے گا ان کا معاملہ ڈیلے کیا جاتا ہے، اور صحابہ کو روک دیا کہ ان سے کلام تک نہیں کرنی، اور 40 دن کے بعد ان کے گھروں میں پیغام بھی بھیج دیا، حضرت کعب، حضرت مرارہ اور حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے گھر والیوں کو بھی کہہ دو کہ ان کے بستر جدا کر دو، ان سے کلام نہیں کرنے، گھر میں بھی جاتے باہر بھی جاتے، حتیٰ کہ زمین تنگ ہو گئی اور دشمنوں کو موقع ملا، انہوں نے پیغامات بھیجے، آگے نبی نے آپ کو چھوڑ دیا، ہمارے پاس ہو، بڑی عزت ویلیو احترام یہ سب کچھ پیشکش کی، لیکن یہ اللہ سے استغفار کرتے رہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر اللہ نے وحی کو نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، یہ بڑے خوش، پورا مدینہ اس دن خوش تھا کہ آج ہمارے بھائیوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، تمہارے پاس رسول آ گئے جو تمہیں بہت عزیز ہیں اور تمہارا تکلیف میں پہنچنا ان کو بہت تکلیف دیتا ہے اور حرص رکھتے ہیں، یہ حریص ہیں تاکہ یہ جنت کے راہی بن جائیں، اور یہ مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ آپ سے اعراض کرے منہ پھرے، فَقُلْ کہہ دو حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اس کو ترجمے کے ساتھ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ ڈالا جا رہا تھا آگ میں، اور وہ کہہ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، تو یہ اللہ کو کافی بنا لینا، سمجھنا زبان کے ساتھ نہیں، اندر سے بھی عقیدہ بھی ایسا ہو تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری باتیں آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ایتی القرآن غیر ھذا، یہ قرآن اللہ کو واپس کر دو، اس کے علاوہ کوئی اور لے کے آؤ، اور بدل ہوئی ہے، اس قرآن میں تبدیلی کر دو۔ کیوں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کو واپس کرو، یہ نہیں ہمیں چاہیے، اور یہ کیوں کہتے ہیں اس میں تبدیلی کر دو؟ اس لیے کہ ان کے خود ساختہ عقائد کے خلاف یہ کہتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، سمجھاتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اور یہ چیز ان کو پسند نہیں ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی ہیر پھیر کروں، جب نبی نہیں کر سکتا کوئی اور بھی نہیں کر سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی فرمان سے اس بارے کی ایک دو باتیں ہم دیکھ کر بات کو ختم کرتے ہیں، صرف 2-3 منٹ میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ والے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والے ہے، غم کس چیز کا ہوتا ہے میں نے اتنی زندگی گزار دی ہے، میں نے جو سب ضائع کر دیے، میں نے ایسے کر دیا ایسے کر دیا، یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہوتا، میں ادھر ایسے فائدہ اٹھا سکتا، یہ غم ہے، اٹھتا رہتا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کل قیامت کے دن ان کو خوف نہیں ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔
آگے کی منزلیں آسان، پیچھے ان کو غم نہیں ہوگا کہ ہم نے سستی کوتاہی کی ہے، وقت ضائع کیا ہے، کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں، واللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کے ولی کن کو بناتے ہیں؟ جو دو دو تین تین مہینے نہائے نہ، وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ہم اس کو پہنچی سرکار، یہ کہاں سے پہنچی سرکار؟ اللہ کے ولی یہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ کامیاب اور کامران ہے، اور ان کی نشانی ایمان اور تقوی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا، قل، آپ کہہ دیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر میرے دین کے بارے میں کوئی چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، جیسے سورۃ الکافرون میں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرنے والا ہے، جس کے پاس فوت کرنے کی قوت طاقت ہے، زندگی موت کا مالک ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تو مومن بنوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا، اور اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے اور یک طرفہ ہو کر دین کے تابع کر دوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو دین کے تابع کر دوں، جیسے دین کہتا ہے ویسے زندگی گزاروں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاروں۔ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان سے بچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تب تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آئے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں الا هو، سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے اللہ کے علاوہ اس خیر کو روک نہیں سکتا جب اللہ دینے پہ آئے۔ یہی تو ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جس کو تو دینے پہ آئے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی عقیدہ اصل عقیدہ ہے اور یہی تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔